والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزاء. دنیا دارالفنا ہے، آخرت دارالبقاء. دنیا دارالغرور ہے اور آخرت دارالشرور. دنیا مٹی اور گارے سے بنی اور پانی ہے، جبکہ جنت سونے اور چاندی سے بنی اور باقی رہنے والی. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اپنے خالق سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. لیکن آخرت کی بلندیاں اور درجات پانے کے لیے دنیا میں انسان کو عمل کرنا ضروری ہے، محنت مشقت مجاہدہ ضروری ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ مجاہدے سے انسان کو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. یہ چکی ہر مومن کو پیسنی پڑتی ہے، اس لیے دنیا کو دارالمحن امتحان گاہ کرنا ہے. مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری دے کر. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ دن ہم انسانوں کے درمیان بدلتے بدلتے ہیں. سوات ایک تغیر کو ہے زمانے، ہر وقت تبدیلی آ رہی. جو آج بچہ ہے وہ کل جوان ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ بوڑھا ہو جائے. جوانی میں جس کی شکل گلفام جیسی ہوتی ہے، بڑھاپے میں اسی کی شکل چھوارے جیسی ہے. جو جوانی میں منوبوز اپنے سر کو لے کے بھاگتا ہے، بڑھاپے میں اس کو بھی لاٹھی کا سہارا لینا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مختلف حالات میں کیا میرے ہی در پر جمع رہتا ہے یا میرے در کو چھوڑ کر کہیں اور ہوتا ہے. اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان من قبل. تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، محنت کے لیے پیدا کیا. ہم سے پہلے والے بھی آزمائے گئے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو مختلف طرح سے اللہ رب العزت آزماتے ہیں. ارشاد فرمایا احسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اگر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ رب العزت ضرور بالضرور سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کر کے رہے گا، وہ آزما کے رہے گا. ہم اگر کوئی برتن لینے جائیں نا کراکری، تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا. اللہ رب العزت بھی اسی طرح بندے کو اسی دنیا میں ٹھوک بجا لیتے، کچا ہے یا پکا، مختلف حالات لے کر.
اور یہ چکی ہر ایک کو پیسنی پڑتی ہے، انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشقت والی چکی انبیاء پیسے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلا، اے محبوب انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء پر، کیونکہ آخرت میں ان کے درجے بڑے ہونے تھے، آزمائش میں بڑے تھے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جس کی زندگی انبیاء کے مشابہ ہوئی ان پر، پھر جن کی ان کے مشابہ ہوئی ان پر آزمائش۔ اور انبیاء کرام کے بعد یہ مشقتیں پھر ان کے صحبت یافتہ لوگوں پر زیادہ آئی، صحابہ پر آئی سب سے زیادہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر آئی، اور اس سے کم دوسرے انبیاء کے صحابہ پر آئی۔ قرآن مجید سے اس کی ایک دلیل ملتی ہے کہ پہلے انبیاء کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آزمایا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تنگ دستی، بدحالی اتنی آئی کہ ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو زلزلوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا، ان کو آزمایا، حالات کی چکی میں ان کو دبا کے دیکھا، خوب سبیز کیا، پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے۔ تو ان صحابہ کو اتنا آزمایا اللہ تعالیٰ نے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اس سے بھی زیادہ آزمایا۔ چنانچہ جہاں ان کی آزمائش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پر ہم نے ایک ایسا حال ڈالا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدید انداز سے ہم نے ان کو آزمایا۔ تو مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ پہلے انبیاء کرام کے صحابہ کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا وَزُلْزِلُوا، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ الفاظ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی آزمائش پہلے صحابہ سے بہت زیادہ، اس لیے پھر اللہ نے درجات بھی بہت بلند عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر انسان 4 میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ضرور ہوتا ہے، ہر انسان 4 میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ضرور ہوتا ہے۔ پہلی بات، یا تو وہ خوشی کے عالم میں، اللہ کی نعمتیں، راحتیں ہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، ہر نعمت اللہ نے دی ہے، مزے میں ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ جو انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اسے اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ نعمتوں کو باقی رکھنے کا بہترین طریقہ ان کا شکر ادا کر دیا۔ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم ضرور بالضرور اپنی نعمتیں تمہیں اور عطا فرمائیں گے۔ اور عام طور پر دیکھا گیا کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، غفلت میں پڑ جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اس کے آواز میں پیسے کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے، خدا کے بندوں کو بندہ بھی نہیں سمجھتا، پیسے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔
نعمتوں میں رہ کر اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن نعمتوں کو سلامت رکھنے کے لیے شکر ادا کرنا لازم۔ دیکھیے نا، کوئی ہمیں شربت کا گلاس پلا دے تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو پروردگار دسترخوان پر اتنی نعمتیں ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، ہم کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے میں ہم بڑے بخیل۔ کوئی بچے کو نوکری لگوا دے، ساری عمر اس کے گیت گائیں گے، جب تذکرہ ہوگا دل کھول کے تعریفیں کریں گے، اور جس پروردگار نے ساری زندگی اولاد دی، رزق دیا اولاد کو، اس پروردگار کی تعریف کرنے میں گھبرا جاتے ہیں۔ پوچھے نہ سنائے جی کام کیسا چل رہا ہے؟ اب کام تو ہے ایسا، اپنا بھی گھر چلا سکتے ہیں، 10 گھر اور بھی چلا سکتے ہیں۔ جواب ملے گا جی ہاں بس گزارا ہے۔ کتنی ناانصافی ہے، کتنی ناشکری ہے۔ دینے والے نے اتنا دیا اور ہم منہ بنا کے کہتے ہیں گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایسی بات کے اوپر غصہ آتا ہے۔ حق بنتا تھا کہ ہم کہتے میں اللہ پہ قربان جاؤں، میرے مالک نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے عطا کیا۔ میں تو ساری زندگی سر سجدے میں ڈال کے پڑا رہوں، میں اپنے مالک کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں ہم دل کھول کے تعریف نہیں کرتے پروردگار کی؟ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں دی۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالی ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اگر پروردگار صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے لولے لنگڑے ہوتے، بچے نہ دیتے تو لاولد ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ یہ جو عزتوں بھری زندگی گزارتے ہیں یہ سب اس مولا کے احسانات ہی تو ہے۔ کیوں نہ اس مالک کا شکر ادا کرے بھائی؟ حق بنتا ہے۔ گھر کو دیکھیں الحمدللہ، بیوی پہ نظر پڑے الحمدللہ، بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ، ہر چیز کو دیکھیں جو اللہ کی نعمتیں پروردگار نے دی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ پروردگار شکر ادا کرنے والوں کو نعمتیں اور دیتے ہیں، ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں واپس لے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، لکھ لیجئے اپنے دلوں پر کہ جو پروردگار نعمتوں کو دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس نہ لے، جب چھن جاتی ہیں نا پھر احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو مل گئی۔ نعمتوں کی قدردانی نعمتوں کی موجودگی میں ہم کرنا سیکھیں۔ آج تو نعمتوں کی قدر تب آتی ہے جب چھن جاتی ہے۔ عقل مند بندہ نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے مگر درویش میں نے شادی تھے، تو دنیا کی لذتوں سے ان کو کوئی اتنا لگاؤ نہ تھا، طبیعت ایسی تھی۔ ان پر اللہ کی خوب نعمتیں، خوب فراوانی، ہر چیز کی، رزق کی اور نعمتوں کی تعریفیں، ہر طرف سے اللہ کی عزتیں۔ اب وہ ڈرتے کہ ایسا تو نہیں کہ میری عبادتوں کا اجر کہیں مجھے دنیا میں ہی مل رہا، تو وہ دعائیں مانگتے اللہ بہت کچھ دیا اب اور نہ دے، اور جب دعا مانگتے اور مل جاتا، پھر دعا مانگی
اللہ بس اور نہ دے، اللہ اور دیتے، پھر دعا مانگتے، یہی معاملہ ان کے ساتھ، بار بار دعائیں مانگتے، اللہ مجھے اور نہ دیجیے، اللہ اور دیتے اور دیتے اور دیتے۔ ایک دفعہ تو دعا مانگتے مانگتے یہ کہہ بیٹھے، اللہ جب میں آپ سے معافیاں مانگتا ہوں کہ اتنی نعمتیں مجھے کافی ہیں اور نہ دیجیے، تو اللہ آپ مجھے اور نعمتیں کیوں دیتے ہیں؟ پروردگار نے الہام فرمایا، میرے بندے آپ میری ان نعمتوں کا جب تک شکر ادا کرتے رہیں گے میں پروردگار اپنی نعمتیں اور دیتا رہوں گا۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے پروردگار نعمتیں دیتے رہتے ہیں۔ ہم نعمتوں کو دھکیلتے ہیں، ان کی قدردانی کر بے قدری کر کے۔ قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی۔ کیسی بستی؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس بستی کے لوگوں میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ امن کہتے ہیں باہر کے دشمن کا ڈر نہیں تھا، اور اطمینان کہتے ہیں اندر کا بھی غم روب کوئی نہیں تھا، نہ اندر کا غم نہ باہر کا ڈر۔ ایسی بستی تھی، یاتی رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش برستی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ فاذاقهم اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نعمتیں تو دیتے ہیں، قدردانی کرے بندہ تو نعمتیں سلامت رہتی ہیں، بے قدری کرے تو نعمتیں واپس چلی جاتی۔ تو نعمتوں کی قدر کی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کھجوریں پڑی تھی، آپ نے ایک اٹھا کے اسے دے دی۔ اس نے کھجور تو لی مگر ایسے باور کروایا کہ جیسے یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا سائل آیا، نبی علیہ السلام نے دوسری کھجور اسے دے دی۔ اس نے محبوب کا شکریہ ادا کیا اور ایسے احسان مند ہوا کہ جیسے کوئی ہیرا اور موتی اسے محبوب کے ہاتھوں سے نصیب ہو گیا۔ جب اس نے شکریہ کے یہ الفاظ کہے، محبوب نے روکا، باندی کو بھیجا کہ جاؤ ام سلمہ لانا کے پاس اور پوچھو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ ہے۔ ان کے پاس 40 دینار تھے، انہوں نے 40 دینار بھیجوائے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس دوسرے فقیر کو 40 دینار بھی عطا فرمائے۔ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ پہلے نے ناشکری کی، جو ملا اسی پر بھگا دیا، دوسرے نے ایک کھجور کا شکر ادا کیا، اس کے شکریہ کے طور پر اللہ نے 40 دینار عطا فرمائے۔ شکر ادا کرنے والے کو اللہ دیتے ہیں، امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے قرب میں آباد کر دیا۔ رب انی نظر اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب وہ خود بلاد شام میں رہتے تھے اور کبھی کبھی حال احوال معلوم کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس دوران سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وفات پا گئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے جوان ہو گئے، انہوں نے شادی کر لی۔ ایک دن کہیں سفر پہ تھے کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو اس وقت گھر پہ بہو تھی اور بیٹا سفر پہ گیا ہوا تھا۔ انہوں نے حال احوال خیر خیریت پوچھی، وہ کہنے لگی ہاں بس ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور کبھی تو فاقہ ہی آتا ہے، بڑی تنگ ہوتی ہوں مگر کیا کر سکتی۔ یعنی اس نے ایسی باتیں کی کہ جو بے صبری اور ناشکری والی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر فرمایا اچھا آپ کے خاوند آئے تو پیغام دینا کہ میرا سلام ان کو پہنچا دینا اور کہنا کہ بھئی تمہاری چوکٹ اچھی نہیں، اسے بدل دینا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے اور بیوی نے پیغام دیا، انہوں نے کہا وہ تو میرے والد گرامی تھے،
انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اس کو بلا سمجھا کے اس کو طلاق دے دی کہ وہ مجھے یہ وصیت کر گئے تھے، نصیحت کر گئے تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرع ایک قبیلہ تھا، اس میں ایک نکاح یعنی دوسری شادی کر دی، اس بیوی کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، کچھ عرصہ گزرا، پھر اسی طرح حالات بنے کہ آپ کہیں سفر پر تھے اور پیچھے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حال احوال پوچھے تو اس بیوی نے کہا کہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اتنا نیک خامن دیا جس کے دل میں خوف خدا ہے، تقویٰ ہے، اور وہ اتنے نیک ہیں اور میں ان کی محبتیں پاتی ہوں، میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ۔ باقی رزق تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو وہی مل رہا ہے۔ یعنی اس نے شکر ادا کیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نیکی، تقویٰ، اس کے اوپر اس کی نظر تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے میاں کو سلام دینا اور کہنا کہ تمہاری چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کر۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پیغام دیا، انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی، وہ میرے والد گرامی تھے اور میرے والد گرامی نے مجھے یہ وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ تمہاری بیوی اچھی ہے، تم اس بیوی کی قدر کرنا، تم اس بیوی کی قدر کرنا۔ چنانچہ انہوں نے بقیہ زندگی اس بیوی کے ساتھ گزاری۔ اب اس واقعے کے بعد علماء نے نکتہ لکھا کہ انبیاء کرام جو کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے سے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ پہلی کو طلاق دلوا دی اور دوسری بیوی ان کی ہو گئی؟ تو انہوں نے اس کی تفصیل میں لکھا کہ اصل میں پہلی بیوی ناشکری تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کا جو نور نبوت تھا وہ آگے منتقل ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ میرے محبوب کے اجداد میں ناشکری عورت کا بھی نام نہ ہے۔ ناشکری کو طلاق دلوا دی، شکر ادا کرنے والی کو نبی علیہ السلام کی نانی دادی بنا دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے۔ اس لیے ساجد نے عرض کیا کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نعمتیں ہر ایک کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کی قدر کریں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 سے پہلے، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے، اور مال کی قدر کرو غربت سے پہلے۔ اور ہم اکثر ان میں سے کتنی نعمتیں ہیں جن کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان خوشی کے عالم میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ تو نعمتوں کو سلامت رکھنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت کا خوب شکر ادا کیا۔ شکر کہتے کس کو ہیں؟ علماء نے لکھا کہ شکر کے 3 مفہوم ہیں۔ پہلا کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس محسن کی تعریف کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ محسن اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دے تو اس کی بات کو مان لینا، اور نمبر 3 کہ اگر وہ محسن کسی چیز سے منع کرے تو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرمانا۔ یہ تینوں باتیں شکر میں شامل ہیں۔ زبان سے تعریف کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے شرمانا، یہ شکر ہے۔ گویا شکر کا فائنل مفہوم یہ بنے گا کہ انسان اپنی زبان سے اللہ پروردگار کی خوب تعریفیں کرے، اپنے بدن سے اللہ تعالی کی عبادت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسی زندگی جس کی ہوگی یہ کامل شکر ادا کرنے والا۔ اس لیے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کیسے ان اعمل صالحا،
دیکھا، نیک عمل کرنا یہ شکر میں شامل ہوگا. تاہم زبان سے الحمدللہ کسی نعمت کو دیکھ کے جس نے کہہ دیا، علماء نے لکھا کہ اس نے شکر کا ایک درجہ ادا کر دیا. تو بھائی ٹھنڈا مشروب پی کے الحمدللہ کہہ لیا کریں، گرم کھانا کھائیں الحمدللہ کہہ لیا کریں. الحمدللہ کہنا کتنا بوجھ تو نہیں ہے نا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بالخصوص اس لفظ کا آج کل کہنا جو بہت کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے. ہم تو ہر وقت ہی الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہا کریں، بات بات پہ الحمدللہ الحمدللہ، اور دل میں یہ احساس رہے اے اللہ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، میں تو ساری زندگی شکر بھی ادا کرتا رہوں تو میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا، پروردگار عالم آپ نے فرمایا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور آپ کی تو ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ساری زندگی شکر ادا کرے، تو ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم تو آجے تھے شکر ادا کرنے سے. رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم، جب آپ اس نتیجے پر پہنچے میں نے اتنی نعمتیں دی، آپ شکر ادا کرنا بھی چاہیں کر نہیں پڑ سکتے. الآن شکرتنی، اب تو نے میرا صحیح شکر ادا کیا کہ تیرے دل کی یہ کیفیت ہو کہ تو واقعی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اب تو نے میرا شکر ادا کیا. تو واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان مانیں، شکر ادا کریں. اور جہاں کہیں اللہ رب العزت کا تذکرہ چھیڑے، میرے دوستوں خوب دل کھول کے اللہ کی تعریف نہیں کیا کریں، خوب دل کھول کے. اور جی میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اس نے تو ہم جیسے ناقدروں کو بھی اولاد عطا فرمائی، ہم جیسے ناقدروں کو بھی عزتیں دی ہوئی ہیں، ہم جیسے ناقدروں کو بھی گھر میں روزی دی ہوئی. ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے تو پروردگار خوش. اسی لیے جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں ان کا کلام کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو الحمدللہ ان کا بھی جو ہے وہ قول. تو پہلا حال کہ انسان اگر تو نعمتوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور دوسری بات کہ اگر انسان آزمائشوں میں تکلیفوں میں ہے تو صبر کرے، تکلیفوں میں ہے آزمائشوں میں ہے تو صبر کرے. شکر کرنے والے سے بھی اللہ محبت فرماتے ہیں، صبر کرنے والے سے بھی محبت فرماتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دین و دنیا دونوں کی عزتیں بخشی، ایسی عزتیں بخشی، انہوں نے شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں نعم العبد کا لفظ عطا فرمایا، اور اس کے بالمقابل سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزمائشیں آئی، بیماری آئی، آزمائے گئے، انہوں نے اس آزمائش پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے بھی نعم العبد کا لفظ استعمال کیا. تو شکر ادا کرنے والا بھی نعم العبد ہے اور صبر کرنے والا بھی نعم العبد. اس لیے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی. دیکھیں بے صبری سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا نہیں کرتی، ان پر صبر کا جو اجر ملنا ہوتا ہے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے مومن ہمیشہ صبر کرنے والا. یہ نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مصیبتیں مانگے، یاد رکھیے نہیں، مصیبتیں نہ مانگے، معافیاں مانگے. یاد رکھنا کیا کرے؟ مصیبتیں نہ مانگے، اللہ کو اپنی استقامت نہ دکھائے، ہمت نہ دکھائے، نہیں معافیاں مانگے. پروردگار کمزور ہے، آزمائش کے قابل نہیں، اللہ ناپ تول کے قابل نہیں، عافیت والا معاملہ فرمانا، معافیاں مانگے. اس کے باوجود اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر صبر کر لے. اس لیے کہ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے. ما اصابکم من مصیبت
فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر تو یہ اسی لیے آتی ہے، وبال بن کے آتی ہے۔ تمہارا صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ اس صبر کے صدقے پھر مصیبتوں سے بھی جلدی نجات عطا کرتا۔ اور صبر کیا ہے کہ کسی کے سامنے اپنے ان حالات کا تذکرہ نہ کریں سوائے اس کے کہ آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے یا ہدایت لینی ہے۔ یہ جو ہم مل بیٹھتے ہیں نا اور عام تذکرے کے طور پر شروع ہو جاتے ہیں، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ شکوے اور شکایتیں اللہ تعالیٰ کی کرنی چھوڑ دو۔ ہاں کسی عالم کو بتائیں، اس سے کچھ پڑھنے کے لیے وہ اور بات ہے، وہ تو رہنمائی لینی ہوتی ہے۔ عام تذکرے نہ کریں، لوگوں کے سامنے کچھ نہ کہیں۔ عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، عجیب ان کے کلمات ہیں، عجیب ان کے جو ہے نا وہ معارف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کو رزق میں ذرا سی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ فوراً لوگوں میں بیٹھ کر، دوستوں کے مجمع میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، میں فرشتوں میں کبھی ان کے شکوے تو نہیں کیا کرتا۔ تو ہم اللہ رب العزت کے شکوے نہ کریں۔ اور رابعہ بصریہ نے دیکھا کسی نوجوان کو سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، پوچھا بچے کیا ہوا؟ ماں بس پہلے تو کبھی نہیں ہوا، آج پہلی دفعہ بہت سخت درد ہوا ہے، پٹی باندھی ہے۔ مان لگے بچے، عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ فرمانے لگی کہ 30 سال تجھے سر درد نہ ہوا، شوگر کی پٹی تو نہ باندھی، آج سر درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ اور حالت ہماری ایسی ہے، ذرا سی بات پہ شکوے ضرور کر لیتے ہیں اللہ کے، تو ہم شکوے نہ کریں اللہ کے۔ ہاں اگر اس مصیبت پریشانی کے بارے میں کہنا ہے، تنہائیوں میں 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے رب کے سامنے فریاد کریں، اپنے رب کے سامنے فریاد کریں، پھر دیکھیے وہ ان مصیبتوں کو کیسے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو دیکھنا چاہتی ہے کہ مصیبت پڑنے پہ کرتا کیا ہے۔ کبھی کبھی بندے کا دل ٹوٹتا ہے نا جب، تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت آتی۔ پنجابی زبان میں کسی نے کہا، صاحب دل نے، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کا بیشتر حصہ آسانیوں میں گزرتا ہے، تکلیفیں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں، اکثر حصہ صحت میں گزرتا ہے، بیماریاں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں۔ لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ۔ اللہ رب العزت کا لطف ہمیشہ ہر وقت ہے، اور اس کا قہر کبھی کبھی۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں، مالک ہم اس حال میں بھی آپ سے راضی ہیں، ہم اس حال میں بھی آپ سے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو اللہ والوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تاہم ہم کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے خوشیاں مانگیں، نعمتیں مانگیں اور آزمائشوں سے بچیں۔ مالک ہم اس قابل نہیں، معافیاں مانگیں، لیکن اگر پریشانیاں آ جائیں تو صبر کریں تاکہ اس کے اجر سے محروم نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں تجربہ بھی کیا ہوگا، آپ کبھی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیں یا وہ بچہ روئے ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ اس سے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ چیز لے کے دے دیتے ہیں اس کا دل بہلانے کے لیے۔ میں نے ذرا اس کو جھڑک دیا تھا، بچہ رویا تھا تو میں نے اب اس کو یہ چیز لے دی دل کے اوپر۔ ہمارے سخت دل میں بھی جو ذرا سی شرافت نفس ہے،
وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا اب ہم اسے پیار نہ دیں. ہم اس سے بڑھ کے پیار دیتے ہیں. اگر پروردگار کی طرف سے آزمائش آئے اور وہ بندہ اس پر صبر کرے, اللہ کو بھی اس بندے سے پیار آتا ہے. پھر اللہ رب العزت بھی اس کی امیدوں سے بڑھ کر اسے اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے مشائخ نے لکھا کہ خوشیوں میں سالک کی ترقی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ غم کی حالت میں اس کی ترقی ہوا کرتی ہے. بہت جلدی ترقی ہوتی ہے جب دل ٹوٹتا ہے نا. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کب نصیب ہوا؟ مدینہ میں نہیں, مکہ مکرمہ میں. کیوں کہ مکہ مکرمہ میں مخالفت کی انتہا تھی. اپنوں نے دل توڑ دیا تھا, بات نہیں مانی, تو محبوب پھر طائف گئے کہ چلو اپنے نہیں مانتے تو پرائے صحیح. وہ طائف والوں نے ان سے بھی 2 قدم آگے کی بات کی. اب جب دل ٹوٹا کہ نہ یہ اپنے نکلے نہ وہ اپنے نکلے, تو دل نے کہا کہ دنیا میں اپنا کوئی نہیں. محبوب نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے محبوب اگر دنیا میں تیرا کوئی نہیں تو میں تو آپ کا بنا ہونا, آئیے نا ذرا میرے پاس, میں آپ کو سیر کرواتا ہوں ان خزانوں کی جو میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھے, میں آپ کو اپنا دیدار کرواتا ہوں. اس لیے طائف کے سفر سے واپس لوٹنے پر نبی علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی. تو جب یہ غم مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کر لیجئے, یہ خوشیوں کا پیش خیمہ بن جائے گا. نہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی کو خوش رہنے دیتے ہیں, نہ ہمیشہ کسی کو غمزدہ رہنے دیتے. آتی جاتی رہتی ہیں خوشیاں ہو کر. تو اگر ایسی حالت ہو تو بس اپنے رب سے دعائیں مانگیے اور صبر کیجئے, اور پھر دیکھیے اگر کوئی آپ کا دل بھی توڑ دے صبر کر جائے, پی جائیے غصے کو. اکثر دیکھا کہ بیویاں خاندوں کے سامنے بولتی ہے جو اس نے بات کیسے کی میرا دل توڑ دیا. بھائی اگر اس دل ٹوٹنے پر صبر کریں گی آپ کو روحانی طور پر وہ ترقی ملے گی جو آپ کو تسبیح پھیرنے, مصلے پہ ناگ رگڑنے پر سالوں میں بھی نہیں مل سکتی. ایک بزرگ تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, بیوی بھی ان کی بوڑھی تھی, 80 کے آگے پیچھے یوں سمجھ لیجیے عمر تھی. بیوی بڑی نیک تھی, بڑی پارسا, پاک دامن, تہجد گزار, نیکوکار. میاں بھی بہت نیک تھے, بیوی ان سے بھی زیادہ نیک تھی. ایک دن بیوی نے کہا کہ میں روزانہ اتنا درود پاک پڑھتی ہوں, بڑی دل میں تمنا ہے کہ کبھی مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو, لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں. تو آپ مجھے کوئی عمل بتائیے مجھے بھی دیدار نصیب ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک عمل بتاؤں گا, آپ کرنے کا وعدہ کرو. تو جی کروں گی. ان کا اچھا پھر ایسے کرو کہ کل جو ہے نا جمعہ کا دن ہے, تو جمعہ کی نماز کے لیے خوب تیار ہونا, نہا دھو کے دلہنوں والے کپڑے پہننا, زیور پہننا, خوب میک اپ سج دھج کے تیار ہو کے بیٹھنا. اس اللہ کی بندی نے کہا بہت اچھا. چنانچہ اگلے دن وہ تو نہائی دھوئی اور پرانے کپڑے دلہن والے نکالے اور گوٹے کناری کے کپڑے پہنے اور زیور سارے پہنے اور خوب اپنا میک اپ کیا ماشاء اللہ, اور بالکل دلہن کی طرح سج دھج کے تیار ہو کے بیٹھ گئی. اب ان کے میاں صاحب کو جب پتا چلا کہ جی تیار ہو کے بالکل بیٹھ گئی ہے, تو ساتھ ہی ان کے سالے صاحب کا گھر تھا, وہ ان کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہنے لگے اب میری عمر دیکھ لو اور اپنی بہن کی حالت دیکھ لو. لو وہ بھائی جو آیا اس نے آ کے دیکھا کہ 80 سال کی عمر اور یہ لچھن, بھائی نے تو ٹکا کے ڈالا, شرم نہیں آتی, یہ عمر ہے تیری. وہ تو ان ایکسپیکٹڈ ڈانٹ جب پڑی نا تو آنسو ٹپ ٹپ گرے. اپنا کچھ کہہ سکے نہ جواب دے سکے کہ کیوں ایسے بن کے بیٹھی ہے. خیر بھائی تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا گیا, اور یہ اتنا روئی کہ رو رو کے وہیں ان کی آنکھیں. اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ نے اس نیند کی حالت میں ان کو اپنے محبوب کا دیدار عطا کیا. اب جب شام کو گھر خالد واپس آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا جی کیا حال ہے, کیسی ہے؟
کہنے لگے وہ تو میرے ساتھ بڑی بری، لیکن میں خوش بھی ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا. مقصد پورا ہو گیا نا؟ کہنے لگی ہاں مقصد پورا ہو گیا. لیکن یہ کس نے بھائی کو اطلاع دی؟ کہنے لگے میں نے بتایا. جی آپ ہی نے تو کہا تھا تیار ہو کے بیٹھنا، اور آپ ہی نے بھائی کو بتا دیا. وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، میں نے آپ کو ساری زندگی بڑے پیار محبت سے رکھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز کی زندگی گزارو. میں نے ہمیشہ دل میں سوچا کہ جب میرے پروردگار نے سفارش کی ہے تو میں اس کو کیوں نہ مانوں. میں نے تمہیں پھولوں کی طرح ساری زندگی رکھا، کبھی تم نے تکلیف میرے گھر میں نہیں دیکھی. اب جب آپ نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو تو میں نے سوچا کہ یہ نعمت تو پھر دل ٹوٹنے پہ ملتی ہے، اور دل تو میں نے کبھی آپ کا توڑا نہیں. اب کیا صورت ہو؟ تو میں نے اس کے لیے یہ ہیلا بنایا تھا. آپ کو کہا تیار ہو جانا، بھائی کو بھیج دیا، تھوڑی نان ٹپٹ ہو گئی، دل ٹوٹا. اس دل ٹوٹنے پر رب کی رحمت برسی، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا دیدار عطا فرمایا. تو یاد رکھیے جب بھی دل ٹوٹتا ہے کسی سے بھی، جو بندہ اس وقت صبر کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں پا لیتا ہے. کاش کہ ہم اس اجر سے واقف ہو جاتے، اور ہم تو بے صبری سے اس اجر کو گنوا دیتے. خامن نے بات کر دی تو بیوی آگے سے چپ نہیں ہوتی، اور بیوی نے کوئی لفظ بول دیا تو خامن کا ہاتھ نہیں روکتا. اگر کوئی ہمارے متعلق بات کر دے ہم پتہ نہیں غیبتیں کر کر کے سارے اجر کو برباد کر دیتے. تو پہلی بات، یا تو انسان شکر کی حالت میں ہوگا، نعمتوں میں ہوگا، خوشیوں میں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ شکر ادا کرے، یا انسان غم کی حالت میں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. شکر ادا کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی. تیسری صورت یہ ممکن ہے کہ انسان نیکی کی حالت میں وقت گزار رہا ہو، خوب نیکیاں کر رہا ہو. اگر یہ کیفیت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے ان نیکیوں کی قبولیت کی دعا مانگے. نیکی کر لینا ہی کافی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہو جائے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ نیکوکاری پر زندگی گزار رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اب اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی قبولیت مانگے. یاد رکھنا ایک لفظ ہے قابلیت اور ایک لفظ ہے قبولیت. عقل مند ہو، دانا ہو، معاملہ فہمی ہو، اندر اس کے بڑی جرت ہو، استقامت ہو، اچھے اخلاق والا ہو، بڑے علم والا ہو، یہ تمام باتیں قابلیت کہلاتی ہیں. اور قبولیت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار کو پسند بھی آ جائے. اب یہ پسند کا معاملہ کچھ اور ہے. کتنی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، خاوند پسند نہیں کرتے. کتنی عورتیں شکل کی اچھی نہیں ہوتی، خاوند پوری زندگی محبتوں سے رکھتے ہیں. تو خاوند کی محبت کا تعلق قبولیت کے ساتھ. یہ اور بات ہے، بعض جگہ قابلیت بھی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، لیکن اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہے. دیکھیے شیطان میں کتنی قابلیت تھی. حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ نے لکھا کہ شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا. شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا. اتنی قابلیت تھی مگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مردود کرا. اب اس کی قابلیت کس کام کی؟ اچھا دیکھیے فرعون کتنا قابل تھا. ایسی اس کی پرسنالٹی تھی کہ دوسرے کو متاثر کر دیتی تھی. قرآن نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، دیکھا کیسا بن ٹھن کے اپنی قوم کے سامنے آیا تھا. اور اس نے پھر ایسی تقریر کی، کہتے ہیں ھذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھا ام انا خیر ھذا الذی هو مبین هو مہین ولا یکاد یبین. دیکھیے اپنی قابلیت کی باتیں کرتا ہے.
علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی تقریباً عمر تھی اور 100 سال میں اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا. ایسا روب تھا اس کا کہ اس نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو ذبح کروایا, کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا. ایسی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ, کیا قابلیت تھی, کیا سب باتیں تھیں, مگر نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. اس کی قابلیت اس کے کس کام آئی؟ ابو جہل میں کتنی قابلیت تھی. ابو الحکم کہا جاتا تھا, داناؤں کا باپ. جو گتھیاں لوگ نہیں سلجھا سکتے تھے وہ معاملات کی گتھیاں یہ سلجھاتا تھا, تو داناؤں کا باپ کہا جاتا تھا. یہ تو نبی علیہ السلام نے ابو جہل اس کا نام رکھ دیا. ولید طلیب کو دیکھیے, قریش مکہ کا بڑا سردار, اور اس کی صفات کا تذکرہ تو قرآن میں ایک جگہ اللہ نے اشارہ کر دیا. کہا کرتا تھا میں وحید الزما ہوں. کہتے ہیں نا جیسے کہ ہم چنا دیگرے ریس, ہم چنا ڈگرے ریس, تو وہ بھی ایسا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. اللہ اکبر, ایسی قابلیت تھی مگر اللہ نے ایمان سے محروم فرمایا. اور آگے آتے جائیے کہ سنت میں کتنے لوگ گزرے, بڑی قابلیت تھی مگر قبول نہ ہو پائے. جیسے ابو الفضل اور فیضی, دو بھائی تھے. ابو الفضل بڑا, فیضی چھوٹا. اتنی ان کی قوت یاداشت تھی کہ فیضی ایک مرتبہ کوئی بات سن لیتا تو اسے یاد ہو جاتی تھی, اور ابو الفضل 2 مرتبہ سن لیتا اسے یاد ہو جاتی تھی. اب انہوں نے شعراء کا نعت کا بند کر دیا. جو بادشاہ کی منقبت لے کر لاتا اور بادشاہ اس سے سنتا, چھوٹا کھڑا ہو جاتا, بادشاہ سلامت یہ تو میرا کلام ہے. چونکہ ایک دفعہ سن چکا ہوتا تھا تو وہ سنا دیتا. جب یہ سناتا تو 2 دفعہ ہو جاتی, بڑا بھائی کھڑا ہو جاتا, میں تصدیق کرتا ہوں میرے بھائی کا کلام, کو بھی سنا دیتا. ایسی یادداشت تھی ان کی. اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے نقطہ تفسیر لکھی. یعنی قرآن پاک کی تفسیر فارسی زبان میں لکھی اور اس میں کہیں نقطے والا حرف بھی استعمال نہیں ہوا, اور اس کا نام انہوں نے لکھا سواطع الالہام. اس میں بھی نقطہ نہیں ہے. اس عاجز کو تفسیر دیکھنے کا موقع ملا, سورہ فاتح کی تفسیر پڑھی, حیران, بالکل صاف معنی اس کے سمجھ میں آتے ہیں اور کہیں نقطے والا کوئی حرف بھی استعمال نہیں. کیا ویکیبلری ہوگی. اتنا علم تھا مگر قبولیت نہ ہوئی. درباری ملا بن گئے اور بالآخر انہوں نے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے جواز کا حکم اور فیصلہ دیا. پھٹکارے گئے نا. تو قابلیت نہیں کچھ ہوتی, قبولیت. اور جب بندہ اپنے آپ کو قابل سمجھنا بھی شروع کر دینا, یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہوتی. آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ عرض کروں. ایک عالم تھے ہمارے قریب میں, بڑے باصلاحیت نوجوان تھے, بڑے باصلاحیت, حافظ قرآن, بہترین قاری, اتنا اچھا تجوید کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے کہ لوگ اور محلوں سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے آتے تھے. بیان ایسا کرتے تھے کہ دل مو لیتے تھے. صبح درس قرآن دیتے, شام کو درس حدیث دیتے, ہر طرف ان کی تعریفیں تعریفیں تعریفیں. اور وہ پہلا بندہ میں نے ایسا دیکھا تھا زندگی میں کہ جس کو اتنا ضبط تھا قرآن پر کہ وہ آیتیں ایک مضمون کی قرات میں اکٹھی پڑھتے تھے. یہ حافظ پہچان رہے ہوتے تھے کہ پہلی آیت یہاں سے پڑھی ہے, دوسری یہاں سے پڑھی ہے. عام بندے کو پتہ چلتا تھا کہ جیسے قرات کر رہے ہیں, اور وہ ایک مضمون کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور سننے والے حیران ہو رہے ہوتے تھے, کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آیتیں پڑھ رہے ہوتے. ایسا ضبط تھا قرآن. اللہ تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے اپنا تخلص کامل رکھ لیا, اپنے نام کے ساتھ کامل.
اس عاجز نے عرض بھی کیا کہ حضرت کوئی اور اچھا لفظ ڈھونڈ لیجئے. کہنے لگے کیوں؟ اللہ نے جو صفات ہوتی ہیں بندے میں سب مجھے دی ہیں، میں نے کامل تک رکھ لیا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. جو حالات نے پلٹا کھایا، مصلی بھی گیا، مسجد بھی گئی، درس بھی گیا. اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے ان کو 20 سال شہر کے اندر رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا. کبھی مردوں کو لے جا رہے ہیں، کبھی عورتوں کو لے جا رہے ہیں، رکشے والوں کے ساتھ 20 سال رکشہ چلا کے زندگی. میں روتا تھا جب کبھی ان کو دیکھتا تھا، رو کے دعائیں مانگتا تھا، میرے مولا اس بندے کو ضائع نہ ہونے دیجیے. ایک لفظ انہوں نے کہا کہ کامل ہوں تو نہ. اس عجب کا یہ اجر ملا. 20 سال بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کے حالات بدلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ مصلی عطا فرمائی. تو اصل چیز تو بھائی قابلیت نہیں، قبولیت ہوتی ہے. مجنو کو لیلا سے محبت تھی، اور لیلا کا نام لیلا اس لیے رکھا گیا تھا کہ سیاہ رات کی طرح کالی تھی. ماں باپ نے لیلا نام رکھ دیا. مجنو صاحب کو کھا گئی. اتنی محبت. کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت حسن اللہ کا زمانہ تھا، اور اس مجنو کا نام اصل میں قیس تھا، عقل مند تھا. تو کئی رستے میں حضرت حسن اللہ سے ملاقات ہو گئی، تو آپس میں بات چیت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا نا، دیکھو میرے خلافت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ عنہ کو حوالے کر دی ہے، اور میں نے ان سے سلو کر لی ہے، ان کو سجتی ہے، چلو خلافت کا کام وہی سنبھالے. یہ آگے سے چپ کھڑا تھا. ان کا چپ کیوں ہو بھائی، بتاتے کچھ نہیں. کہنے لگا جی میرے حساب سے تو یہ حکومت لیلا کو سجتی. انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے. اس وقت سے اس کا نام مجنون پڑ گیا. ایسی محبت. اس کے والد نے کہا بھائی تیرے قصے کہانیاں اتنے پھیل گئے، ہماری تو پبلک انسلٹ ہو گئی، چل میں تجھے لے جاتا ہوں بیت اللہ شریف، چل جا کے توبہ کر. یہ وہاں پہنچ گیا والد کے پکڑ کے لے جانے پر، اور وہاں جا کر دعا مانگتا ہے الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اللہ سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیلا کی ہوں تو بس توبہ. ایسا تھا اللہ کی شان. کہتے ہیں کہ ایک علاقے کا کوئی بڑا تھا، اس کے دل میں پیدا ہوا بھائی اتنی جو محبت ہے مجنو کو اس سے، تو ذرا لیلا کو تو دیکھیں کہ وہ کیا شے ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے اسے بلایا، دیکھا کہ کالی، دیکھنے کو دل نہ کرے، ایسی شکل اس کی. تو اس نے کہا از دیگر خوبات افضو نیستی. لیلا تو دوسری محبوباؤں سے اچھی تو کوئی نہیں ہے. از دیگر خوباں تو افضو نیستی گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی. اس نے کہا خاموش ہو جا، اس لیے کہ تیرے پاس مجنو کی نگاہ نہیں ہے. اگر تم مجنو کی نگاہ سے دیکھا تو مجھے تو دنیا میں میرے جیسا آتی تجھے نظر گئی. تو کیا معلوم ہوا کہ قابلیت نہیں، اصل چیز کیا؟ قبولیت. ہمارے ہاں کہتے ہیں وہی سہاگن جسے پیا چاہے. اب وہ جیسی بھی ہو، ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی ہے، شکل جیسی بھی ہے، اگر میاں کو پیاری ہے تو بس وہی سہاگن ہے. تو قابلیت ہی اصل نہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ قبولیت. اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین علماء دیوبند کو قابلیت بھی دی، قبولیت بھی دی. یہ دونوں نعمتیں جمع فرما دی. ایسا علم دیا سبحان اللہ، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. مسند حدیث پر بیٹھتے تو اپنے وقت کے اسقلانی اور قسطلانی نظر آتے تھے، اور اگر کبھی سجادہ پر بیٹھتے تو اپنے وقت کے جنید اور بایزید نظر آتے. سب نعمتیں اللہ نے ان کو عطا، قابلیت بھی دی، قبولیت. ایسی قبولیت سبحان اللہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ الحمدللہ ان کے روحانی فرزندوں میں سے کوئی نہ کوئی روحانی فرزند آپ کو بیٹھا دین کا کام کرتا نظر آتا ہے. تو اصل چیز قبولیت ہے. اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے
اور وہ نیکی پہ زندگی گزار رہا ہے، اب اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے قبولیت ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کر رہی تھی، جب انہوں نے زیور پہنائے اور میک اپ کیا تو ایک نے تعریف کر دی کہ تجھے تو یہ بھی بہت سج رہا ہے اور یہ بھی سج رہا ہے اور بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو دوسرے نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس اس نے میری تعریف کی تو بس رونا آ گیا۔ اس نے کہا تعریف پہ تو کوئی نہیں روتا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو میرے حسن و جمال کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے، جس خاوند کی خاطر مجھے دلہن بنایا جا رہا ہے، اگر میں اس کے ہاں گئی اور اسے پسند نہ آئی تو اس کی تعریفیں میرے کس کام آئیں؟ اصل تو یہ ہے کہ میں اپنے میاں کو پسند آ جاؤں۔ تو بھائی وہی بات ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اس لیے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے آئے، کسی نے کہا کہ حضرت کیسے رہے؟ تو شعراء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شعر میں آگے جواب دے دیتے ہیں کئی مرتبہ، تو شعر میں فرمانے لگے میاں یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ قیامت کے دن کیا ہوتا؟ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا تو میرے دوستو دنیا میں حاسدوں کا حسد ہمیں کچھ نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے رد فرما دیا تو دنیا کے تعریف کرنے والوں کی تعریف ہمارے کچھ کام نہیں۔ اس لیے نگاہ قبولیت پر ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر ساری رات عبادت کرتے تھے اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی قبولیت مانگا، میرے مولا بس قبول فرما، رویا کرتے تھے اللہ قبول فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے، دیکھیں انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تو پہلا کام کیا کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، آگے کیا ہے؟ ربنا تقبل۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے ربنا تقبل، ربنا تقبل۔ ہر وقت یہ غم لگا ہو ربنا تقبل۔ کوئی بھی نیک عمل کرے، خیر کا کام کرے، بھلائی کرے یا اچھائی کرے، فوراً اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے، ربنا تقبل۔ اور یہ قبولیت متقی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول کرتا ہے۔ تو پہلی حالت کہ یا تو انسان خوشی کے عالم میں ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، دوسری صورت کہ انسان غم کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرے، تیسرا حال کہ یا تو انسان نیکی کے عالم میں ہے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگے، اور چوتھی چیز کہ اگر گناہوں میں ملوث ہو کر زندگی گزار رہا ہے تو پروردگار سے معافی، اگر گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی۔ جب تک گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تب تک کام نہیں چلے گا۔ ان گناہ انسان کو شرمندہ ہونا پڑے گا، یا تو دنیا میں یا پھر آخرت میں۔ جو دنیا میں گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوگا نا، پھر آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ دیکھا، کبھی آپ دیکھیں اس منظر کو جب کہ مجرم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے نظروں کو جھکائے ہوئے، آنکھیں اونچی نہیں کر سکیں گے، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، وہاں ندامت اختیار کرنی پڑے گی۔ تو یا تو دنیا میں ان گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے،
آخرت کی خوشیاں ملیں گی، اور اگر دنیا میں نادم نہ ہوئے تو پھر آخرت میں تو ندامت اٹھانی ہوگی، اور آخرت کی ندامت کا علاج پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہم دنیا میں گناہ کر بیٹھے یا کر رہے ہیں تو میرے دوستوں ہم اپنے پروردگار سے صلح کر لیں اور اس کی نافرمانی کرنا چھوڑ۔ کب تک گناہ کریں گے؟ کب تک اللہ تعالیٰ سے دور بھاگیں گے؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ لیں۔ پروردگار بڑے قریب، بڑے رحیم ہے۔ کتنی عجیب اس کی شان ہے کہ وہ پروردگار توبہ کے دروازے کو بند نہیں ہونے دیتا۔ علماء نے لکھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ توبہ کرنے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچے اور پروردگار کو اونگ اور نیند ہو تو پھر توبہ والے کی توبہ کون قبول کرے؟ اس لیے وہ پاک ہے نیند سے بھی اور اونگ سے، دن ہو یا رات ہو۔ زندگی کے کسی وقت میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تانا نہیں دیتے۔ حیران ہوتے ہیں ایک بندہ جس نے 100 سال کفر میں گزارے، اب 100 سال کے بعد کوئی اس کا بنا نہیں رہا، نہ اسے کھانا ملتا ہے نہ پینا ملتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، جس کو پاس بیٹھنے کوئی نہیں دیتا کہ بابا کھانستے ہو چلو یہاں سے۔ وہ بندہ جس کا دل ٹوٹتا ہے مخلوق کی بے رخی سے، اگر وہ دل میں سوچے کہ میں نے تو اپنی زندگی گنوائی، میں نے اپنا مال گنوایا، جمال گنوایا، اور اب میں نے 100 سال عمر گزار دی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اب مخلوق مجھے منہ نہیں لگاتی، اب چلو اگر مخلوق نہیں منہ لگاتی تو میں اپنے خالق کو مناتا ہوں۔ اس وقت وہ اپنی لاٹھی پکڑ کے اپنی جھکی کمر کے ساتھ ہانپتا کانپتا کھانستا اپنے رب کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ میرا مالک اس کو بھی تانے نہیں دیتے، تیری جوانی کہاں گزری، تیرا مال کہاں گیا، اب تیرے پلے کیا رہا، اب تجھے یاد آیا اس 100 سال کے بوڑھے کو جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی۔ جب مالک اپنے دروازے پر دیکھتے ہیں کہ وہ توبہ کر رہا ہے، پروردگار اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا کریم پروردگار جو بندے کو تانا نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لے، توجہ طلب بات، اگر کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لے تو دوسروں کو شریعت نے منع کر دیا، خبردار ابھی سے اس گناہ کا تانا مت دینا، یہ توبہ کر چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اور اس کے باوجود دوسرا کوئی بندہ اس کو تانا دے گا، اس بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ کا خود مرتکب نہیں ہو جائے گا۔ اتنا اکرام ہے پروردگار کی طرف سے، نہ خود تانا دیتے ہیں نہ توبہ کرنے والے کے تانے کو برداشت کرتے ہیں۔ اتنا کریم پروردگار، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم۔ اس لیے کہتے ہیں بت پرست تھا تو کسی مشکل میں گرفتار تھا تو ساری رات بت کے نام کی تسبیح پڑھتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ کیا ہونا تھا؟ جب ذرا رات زیادہ ہو گئی تو نیند تھکان زیادہ تھی، نیند غالب آئی تو زبان سے نکلا یا سمد یا سمد۔ اب سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے یا سمد کا لفظ نکلا اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ پروردگار نے فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے کیا کہتا ہے؟ فرشتے حیران ہیں، پروردگار عالم یہ بت پرست مشرک انسان ساری رات بت کو پکارتا رہا اور نیند کی وجہ سے
اونگ کی وجہ سے آپ کا نام نکل آیا، اللہ آپ کی رحمت فوراً متوجہ ہوئی، پروردگار نے فرمایا یہ میرا بندہ ساری رات بت کو پکارتا رہا، بتوں نے جواب نہ دیا، اگرچہ اس کی نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے میرا نام نکلا، مگر نام تو میرا ہی اس نے لیا تھا، میں بھی جواب نہ دیتا، مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا، مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو میرے دوستو، ہم گناہوں سے سچی بات ہوں، آج کی اس محفل میں ہم سچی توبہ کرتے اٹھے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے آج توبہ نہ کی یا دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یاد رکھنا، اس بندے پہ حسرت نہیں جو مندر سے نکل کے جہنم میں گرا، حسرت اس پر ہے مسجدوں کے ماحول میں بھی آیا، سچی توبہ نہ کر سکا، مسجد سے نکل کے جہنم میں جانا پڑا۔ اس لیے رب کے در پر حاضر ہیں، آج اپنے رب کو منا کے اٹھے۔ میرے مولا، ہم نے ساری زندگی جو گناہوں میں گزار دی، نادم ہے، شرمندہ ہے، مالک آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ میرے مولا، ہم پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہماری توبہ کو قبول کیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔